کمیونیکیشن سٹائل پہ ہم نے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جب ہم ٹیکنیکل کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہم نے آرٹیکلس کے بارے میں پڑھا، رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں پڑھا، پیچھے ہم نے مینولس کے بارے میں، سمریز کے بارے میں ہم نے پڑھا، پروپوزلس کے بارے میں، تو یہ آپ کی ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہے۔ تو اب ٹیکنیکل کمیونیکیشن میں آپ کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، اس یونٹ میں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سو دا فرسٹ ون از کلیئرٹی آف سینٹینسز فار ریڈرس۔ The clarity in written expression comes with clear thinking۔ دیکھیں، آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے سینٹینسز میں کلیئرٹی ہو، پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو، واضح ہوں، آپ کا مطلب واضح ہو۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ صحیح طرح سے سوچ سمجھ کے لکھیں گے، کلیئر تھنکنگ، جیسے آپ کو خود اس چیز کی کلیئرٹی ہوگی، تو پھر جب آپ لکھیں گے تو آپ کے ریٹن ایکسپریشنز میں بھی کلیئرٹی ہوگی، کہ جب آپ صحیح سوچ رہے ہیں، چیزوں کو اچھی طرح سے ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور پھر آپ لکھ رہے ہیں محنت کر کے، تو اس سے آپ کی ریٹن ایکسپریشن میں کلیئرٹی آئے گی۔ لیکن جب آپ کو خود وہ ٹاپک کلیئر نہیں ہے، آپ نے خود اس پہ اتنی زیادہ محنت نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اس کو ریٹن ایکسپریشنز میں لے کے آئیں گے تو پھر اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آئے گی۔ سو دا رائٹرس کلیئرٹی آف پرپز، آڈینس، میڈیم سلیکشن، ٹائم ایلوکیشن، information collection and provisions are the indicators to make him clear for writing a message۔ سو کوئی بھی میسج جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلیئر ہو، اس کے اندر کلیئرٹی ہو، تو رائٹرز کی کلیئرٹی ہونی چاہیے پرپز کی، کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آڈینس کون ہے، میڈیم کون سے سلیکٹ کرنا ہے، ٹائم ایلوکیشن کیا ہے، انفارمیشن کہاں سے اکٹھی کرنی ہے، کس طرح سے اکٹھی کرنی ہے، کس طرح سے اس کو سامنے لے کے آنا ہے۔ سو یہ سارے انڈیکیٹرز وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کی ریسرچ میں کلیئرٹی لے کے آتے ہیں، جس سے آپ کا مقصد بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو خود پرپس کا کلیئر نہیں ہوگا، آڈینس کلیئر نہیں ہوں گے کہ یہ جو میری ریسرچ ہے اس کو کون پڑھنے والا ہے، کس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، میڈیم سلیکشن کلیئر نہیں ہوگی، تو تب تک آپ کے میسج میں بھی کلیئرٹی نہیں آئے گی۔ سو دس کلیئرٹی ہیلپس دا رائٹر ٹو رائٹ کلیئرلی۔ رائٹر کو خود کلیئرٹی ہوگی تو جو لکھے گا وہ بھی کلیئر ہوگا، وہ بھی اس کے اندر بھی پھر کلیئرٹی آئے گی۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کلیئرٹی آف سینٹینسز فار ریڈرز۔ اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ جب رائٹرز کی اپنی کلیئرٹی ہوگی کہ اس کا پرپس کیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ لکھ رہا ہے، اس کے آڈینس کون ہے، کس سے وہ مخاطب ہے، تو پھر اس کے جو ریٹن میسج ہے اس میں بھی کلیئرٹی آئے گی، ٹھیک ہے؟ سو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک جیسے بات کرتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ چیز مینشن ہے کہ ایک سینٹینس جو ہے وہ کمبینیشن آف ورڈز ہوتا ہے، اس میں مختلف فریزز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، مختلف ورڈز جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور وہ ورڈز مل کر ایک میننگ فل سینٹینس سبھی بنتا ہے جب ان کی ترتیب ٹھیک ہوگی اور سٹرکچر ان کا ٹھیک ہوگا۔ آپ ورڈز کی ترتیب کو غلط کر دیں گے تو پھر وہ سینٹینس نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوگی، میننگ فلنس نہیں ہوگی، تو وہ آپ کا سینٹینس نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب سینٹینس ملتے ہیں تو وہ پیراگراف بناتے ہیں، تو ان پیراگراف بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ سارے سینٹینس جو ہیں وہ ایک ہی تھیم کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کا مین آئیڈیا جو ہے وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ سو اف the writer is not competent to organize his thoughts according to the structure of the language in which he is writing the message, there will be no clarity in the sentence and then no clarity in the expression۔ سو اگر رائٹر کو خود وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ اپنے تھاٹس کو، اپنی ریسرچ کو آرگنائز کر سکے، جو سٹرکچر ہے اس لینگویج کا اور جو سٹرکچر ہے اس ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا، ٹیکنیکل رائٹنگ کا، جیسے جو سٹرکچر ہے نا اس جیسے ابھی ہم نے پروپوزل کی بات کی تھی، تو پروپوزل کا بھی ایک سٹرکچر ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہم نے رپورٹ رائٹنگ کے مختلف حصے پڑھے، تو اب دو چیزوں میں سٹرکچر کا خیال رکھنے، ایک تو اس لینگویج کا سٹرکچر کیا ہے، اور پھر اس جس پہ آپ کام کریں، جیسے آپ رپورٹ لکھ رہے ہیں تو اس رپورٹ کا سٹرکچر کیا ہے۔ جب آپ ان دونوں کو فالو نہیں کریں گے سو کیا ہوگا؟ آپ کے سینٹینس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہوگی۔ تو ان پیراگراف بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ سارے سینٹینس جو ہیں وہ ایک ہی تھیم کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ان کا مین آئیڈیا جو ہے وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے؟ سو اف the writer is not competent to organize his thoughts according to the structure of the language in which he is writing the message, there will be no clarity in the sentence and then no clarity in the expression۔ سو اگر رائٹر کو خود وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ اپنے تھاٹس کو، اپنی ریسرچ کو آرگنائز کر سکے، جو سٹرکچر ہے اس لینگویج کا اور جو سٹرکچر ہے اس ٹیکنیکل کمیونیکیشن کا، ٹیکنیکل رائٹنگ کا، جیسے
जो स्ट्रक्चर है ना उस जैसे अभी हमने प्रपोजल की बात की थी, तो प्रपोजल का भी एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसके बाद जैसे हमने रिपोर्ट राइटिंग के मुख्तलिफ हिस्से पढ़े। तो अब 2 चीज़ों में स्ट्रक्चर का ख़्याल रखने, एक तो उस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है और फिर उस जिस जिस पे आप काम करें, जैसे आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है? जब आप उन दोनों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, सो क्या होगा, आपके सेंटेंसेस में भी क्लैरिटी नहीं होगी, रिटन एक्सप्रेशन में क्लैरिटी नहीं होगी और साथ-साथ आपकी वो जो रिसर्च है जो आपने वो काम किया उसमें भी क्लैरिटी नहीं होगी। सो जब अनक्लियर सेंटेंसेस होंगे so they create inconvenience on the part of the reader and the message will lose the purpose of writing जो आपका मकसद है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो रीडर हैं उसको पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी यकीनन मुश्किलात पैदा होंगी और राइटर के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी तो फिर वो एक अच्छा टेक्निकल राइटर नहीं कहलाएगा और फिर उस कंपनी में शायद जॉब करने के लिए उसके पास और कोई चांस मौजूद नहीं होगा। सो जो पहली चीज़ है आपके स्टाइल में हम चूँकि स्टाइल की बात कर रहे हैं अभी टेक्निकल राइटिंग का, तो आपके रिटन एक्सप्रेशंस में, आपकी राइटिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए और ये क्लैरिटी तब आएगी जब आपका जो राइटर है वो खुद क्लियर होगा उन चीज़ों के बारे में। Sometimes the writers pile up messages with unnecessary use of sentences. दैट बरी डाउन द एक्चुअल पर्पस ऑफ द राइटिंग सो कभी-कभार ऐसे भी करते हैं आपने देखे होंगे कोई एक जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है ना तो वो आप कहते हैं कि अपना नॉलेज जो है वो उसको हर जगह पे बखेर रहा है, शेखियाँ बिगाड़ रहा है। तो आप वो अपनी जो टॉपिक होता है, जो पर्पस होता है उससे हट जाता है। इर्रेलेवेंट चीज़ें लिखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो वो उस अपने नॉलेज की बुनियाद पर वो चीज़ भी मेंशन करता है जो उसको नहीं कही गई हैं या जहाँ पे उसने वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, इर्रेलेवेंट डिटेल देना शुरू कर देता है। तो ये जो इर्रेलेवेंट डिटेल है इससे क्या होता है, आपका जो एक्चुअल पर्पस होता है आप उससे हट जाते हैं। फिर आपकी रिसर्च जो है वो अपना सारा मकसद जो है वो खो देती है और जो एक्चुअल मैसेज आप देना चाह रहे होते हैं वो कहीं गायब हो जाता है उस लॉन्ग डिटेल में, उस तफ़सीलात में हमें ये नहीं मिलता कि एक्चुअल मैसेज क्या है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। सो द राइटर शुड चूज़ सिंपल सेंटेंसेस एंड ऑर्गनाइज़ देम इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। सो सादा से सेंटेंसेस हों और फिर उनको एक सीक्वेंस में ऑर्गनाइज़ किया जाए एक मिलाया जाए सीक्वेंस 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 होता है, वर्ड्स में सीक्वेंस होगा तो सेंटेंस बनते हैं, जैसे अभी मैंने बात की, फिर सेंटेंसेस में सीक्वेंस है तो पैराग्राफ बनेगा। तो उन सीक्वेंस का भी आपने ख़्याल रखना है। So every sentence should have a natural flow of meaning and structure to convey a message in a clear way. अब जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं तो वो क्लियर हों जिससे एक मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो कि इसमें क्या बात की गई है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आप अपने मेन आइडिया को पहले नंबर पे लिखें। ये आप स्टाइल की हम बात कर रहे हैं। सो व्हाइल राइटिंग अ मैसेज द मेन आइडिया नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मैसेज कि उस मैसेज का जो मेन आइडिया है, जो थीम है उसको आप स्टार्ट पे लिखें। अब एक मैसेज के अंदर एक से ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं। तो जो उसका मेन आइडिया है, उसको आप सबसे पहले टॉप पे लिखें। अब जो माइनर जो अनस्किल्ड राइटर्स होते हैं, जिनको लिखना नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करते हैं, माइनर आइडियाज़ को, ये छोटी-छोटी बातों को शुरू में लिख देते हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शुरू में लिख देते हैं। इससे क्या होता है, दिस कैन मिसगाइड द रीडर and he thinks the minor idea is more important which actually not the main purpose of the writer तो जो आपका पर्पस है उससे आप हट जाएंगे फिर जो आपका पढ़ने वाला होगा वो उस माइनर आइडियाज को जो शुरू में लिखा हुआ है उसको वो इम्पोर्टेंट समझेगा और आप फिर यकीनन पर्पस से हट के आपका मकसद जो था वो पूरा नहीं होगा क्योंकि आपने मेन आइडिया को या अपनी फाइंडिंग्स को कहीं छुपा दिया है ढूंढना पड़ रहा है तो उसको आप जब शुरू में लिखेंगे तो इससे आपकी भी एनर्जी बच जाएगी और आपका जो रीडर है, पढ़ने वाला है, उसके भी टाइम और एनर्जी दोनों बच जाएँगी। सो स्किल्ड राइटर क्या करते हैं, दे ऑलवेज़ पुट द प्लेस द मेन आइडिया फर्स्ट, ठीक है? समटाइम दे मस्ट स्टार्ट देयर मैसेज with some neutral statement to avoid the anger of the traditional readers, but then they do not commit this mistake of writing minor ideas first.
कभी कभार ऐसे हो सकता है कि वो कोई न्यूट्रल स्टेटमेंट जो है उसको शुरू में लिख दें, ताकि एक जो आम राइटर है, जो ट्रेडिशनल राइटर है, वो उस पे नाराज ना हो, लेकिन फिर भी उसके फौरी बाद वो क्या करेंगे, जो मेन आइडिया होगा उसको शुरू में लिखेंगे, ठीक है, ताकि उसका मकसद जो है वो पूरा हो जाए। फिर दो सेकंड पॉइंट है, वो है कि यूज ऑफ नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। देखिए, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर क्या है? जो एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने फॉलो करना है, जिससे आपका जो सेंटेंस है वो आसान से आसान हो जाए। अब उसमें वर्डी फ्रेज़ेज़ नहीं लिखनी, लंबी-चौड़ी हमने बातें नहीं लिखनी। सेंटेंस को लेंथ में हमने इज़ाफ़ा नहीं करना। एक मुख्तसर और एक शॉर्ट मैसेज जो है, जिसके अंदर आसान ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, तो उसको हमने फ़ॉलो करना है। जैसे वर्ड ऑर्डर के सबसे पहले आप जैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब आप स्ट्रक्चर में इसको फ़ॉलो करेंगे और इर्द-गिर्द की बातें छोड़ देंगे, अपना बहुत ज़्यादा आपके पास बेशक नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप ऑडियंस के नीड के मुताबिक लिखेंगे, तो फिर ये आपका नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है। बेशक आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो जो लैंग्वेज के मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं, जो डिफ़िकल्ट वोकैब्युलरी है, उसको इस्तेमाल ना करें, आसान अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करें, आसान वोकैब्युलरी इस्तेमाल करें। कि आपका जो रीडर है वो आम आदमी भी हो सकता है, एक आम बिज़नेसमैन भी हो सकता है, एक पढ़ा-लिखा इंसान भी हो सकता है, एक फ़िलॉसफ़र भी हो सकता है। तो कोई भी फ़िलॉसफ़र के लिए तो लिखना हो, एक पीएचडी बंदे के लिए लिखना हो, एकेडमिशियन के लिए लिखना हो, तो उसके लिए तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, हायर लेवल ऑफ वर्ड ऑर्डर हम लिख सकते हैं। लार्ज सेंटेंसेस जिसमें हों, बड़ी-बड़ी फ्रेज़ेज़ इस्तेमाल हुई हुई हों, क्लॉज़ेज़ इस्तेमाल हुई हुई हों। लेकिन अगर हमने आम आदमी के लिए वो लिखना है, तो फिर हमें इस तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस से अवॉइड करना होगा, ताकि हमारा जो मैसेज है, वो सही तरह से कन्वे हो सके। ठीक है? इसमें ये भी हो सकता है कि आपका जो राइटर है सॉरी आपका जो रीडर है, वो बिज़ी हो। जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि आज हर आदमी मसरूफ़ है। तो एक आम जो वर्ड ऑर्डर है, जो नेचुरल वर्ड ऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल करेंगे, तो आसानी से वो कम्युनिकेशन जो है, वो मुकम्मल हो पाएगी। लेकिन अननेचुरल वर्ड ऑर्डर होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं वो आ सकती हैं आपके काम के दौरान। जो पैसिव वॉइस में आप बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में आप सब हम बात करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन की, तो अगर हम 2 स्टाइल जो हैं, 2 वेज़ ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप एक्टिव वॉइस में बात करते हैं या पैसिव वॉइस में आप बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद आपका वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो उसको स्टार्ट में ले आते हैं और सब्जेक्ट को आप एंड पे लेके जाते हैं। तो अब दोनों तरीक़ाकार आप इख्तियार कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन जब आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप एक्टिव वॉइस फॉर्म में लिखें, ठीक है? Both forms are used in technical writing, but the purpose of the first one is to show intimacy and conversing with the audience as he is sitting in front of you and he is listening to your thoughts. So हम जब टेक्निकल राइटिंग की बात करें, तो जो आसान है, जिससे आपका मैसेज आसानी से अगले बंदे को समझ आ सकता है, जो आपने कहा है, अगला बंदा आपकी फीलिंग को समझ सकता है, आपके इमोशंस को समझ सकता है। तो इसमें आप कोशिश करें कि सब्जेक्ट को आप पहले लिखें और अपनी एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस फॉर्म में एसवीओ पैटर्न जो है, जैसे वॉइस फॉर्म में, एक्टिव वॉइस फॉर्म में, तो उसको आप फॉलो करें। ठीक है? इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आएगा, फिर आपका वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आप उसको एंड ऑफ द सेंटेंस पे लिखते हैं। जैसे आपके साथ ये नज़र आ रहा होगा आपको, आई एम राइटिंग दिस लेटर, ठीक है? तो इसकी बजाय आप यूँ भी लिख सकते हैं कि द लेटर इज़ रिटन। तो अब एक्टिव वॉइस फॉर्म में है, वो आसान है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर, इससे आसान है, पढ़ने वाला आसानी से समझ लेगा, जो लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं है, एक आम आदमी है, तो वो समझ लेगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। यू हैव मेल्ड अस एन इन्विटेशन, आपने हमें एक दावतनामा जो है वो मेल किया है, या फिर एन इन्विटेशन हैज़ बीन मेल्ड टू अस। अब ये उसका पैसिव वॉइस फॉर्म है, लेकिन ये मुश्किल है। आसान अल्फ़ाज़ क्या हैं, आसान ज़ुबान क्या है, आसान तरीका क्या है, वो एक्टिव वॉइस फॉर्म का है। तो जब भी आप टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हों, तो आप कोशिश करें कि आप एक्टिव वॉइस फॉर्म में लिखें। हाँ, कभी-कभार आप सिचुएशन पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि जब आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होते हैं, जहाँ पे ज़रूरी होता है पैसिव वॉइस में लिखना। जैसे ये हदायत की जाती है, इस तरह का जब सेंटेंस लिखा जा रहा है, इट इज़ डायरेक्टेड, ठीक है? जब आपको काम करने वाला नहीं दिया हुआ,
تو پھر آپ بے شک چاہیں تو آپ پیسو وائس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سارے ہی سینٹینسز کو پیسو وائس میں لکھیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ایکٹیو وائس فارم میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ اسٹائل میں ہم بات کریں تو وہ ہے امپلائمنٹ آف پیراللزم۔ اب پیراللزم کیا ہے؟ The parallelism of a sentences mean the sentence of the same importance using a similar structure۔ اب جو ایک سیم امپورٹینس کے جو اسٹرکچر جو سینٹینسز ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کے اندر ایک ہی اسٹرکچر کو فالو کیا جائے۔ دس از ڈن ود دا ہیلپ آف کوآرڈینیٹ کنجنکشنز۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے دو سینٹینسز ہیں اور انہیں ایک طرح کی بات کی جا رہی ہے تو آپ ان کو ملا کر لکھ دیں۔ کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں کہ جو دو سینٹینسز کو ملانے کے لیے ہم ورڈز استعمال کرتے ہیں، جیسے بٹ ہے، اینڈ ہے، نور ہے، ناٹ، یٹ ہے، دیئر فور ہے، ہاؤ ایور ہے۔ تو یہ آپ کے کنجنکشنز ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ جب ہم دو سینٹینسز کو آپس میں ملانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایک سینٹینس بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں اپنے سینٹینس کو آسان بنانے کے لیے۔ جیسے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایگزامپل شو ہو رہی ہوگی، پہلا ہے مائی ڈیوٹیز انکلوڈیڈ کمنگ ان ارلی ان دا مارننگ، کہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں مارننگ ارلی ان دا مارننگ آؤں، اینڈ ڈوئنگ پریپریشن ورک، cooking on the front line, trained new employees and took inventory۔ تب اس کی جگہ پہ آپ پیراللزم کیا ہوگا کہ آپ سینٹینس کو اور آسان بنائیں، چھوٹا بنائیں۔ ایک لمبا سینٹینس ہے، لانگ سینٹینس ہے، تو اس کو چیزوں کو آپ ملا کے لکھیں۔ جیسے مائی ڈیوٹیز انکلوڈیڈ کمنگ ان ارلی ٹو ڈو دا پریپریشن ورک۔ اب وہاں پہ کیا تھا کہ کمنگ ان ارلی ان دا مارننگ اینڈ ڈوئنگ پریپریشن ورک۔ اب پیراللزم میں آپ اس کو کر رہے ہیں ان ارلی ٹو ڈو پریپریشن ورک، ٹھیک ہے؟ تو کوکنگ آن دا فرنٹ لائن، ٹریننگ نیو امپلائیز اینڈ ٹیکنگ انوینٹری۔ تو یہ آپ کا ہے پیراللزم کہ اپنے سینٹینس کو آسان بنائیں جس سے سمجھ آئے کہ اصل میں بات کیا کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سینٹینسز ہیں اور اگر وہ جڑ سکتے ہیں، وہ ایک ہی سینٹینس بن سکتا ہے، تو پھر آپ اس کا ایک سینٹینس ضرور بنائیں۔ یہ ایک اور مثال آپ کے پاس موجود ہے، ٹیپیکل رائٹنگ سچویشنز انکلوڈ پروپوزلز، دا سینڈنگ آف الیکٹرانک میل اینڈ ہاؤ ٹو اپڈیٹ دا سسٹم۔ لیکن اس کی جگہ ہم سینٹینس کا اسٹرکچر اس طرح سے رکھیں، ٹیپیکل رائٹنگ سچویشنز انکلوڈ ایڈیٹنگ پروپوزلز، sending electronic mail and updating the system۔ اب how to update the system and updating the system، اب دونوں اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ خوبصورتی اگر پیرالل طریقے سے ہم لکھ رہے ہیں updating the system، سینٹینس کو آسان بنا رہے ہیں، شارٹ بنا رہے ہیں، تو اس میں زیادہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور جو پڑھنے والا ہے اس کو آسانی سے وہ چیز سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کہتے ہیں پیراللزم، جس میں ایک سے زیادہ آئیڈیاز اگر آ رہے ہوں تو ان کو ملا دیا جاتا ہے، ان کا ایک ہی سینٹینس بنا دیا جاتا ہے، بجائے کہ ایک سے زیادہ سینٹینس آپ بنائیں، آپ اس کو ایک ہی سینٹینس بنائیں۔ تو یہ آپ کی پیراللزم ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ سوٹیبل لینتھ آف اے سینٹینس۔ اب دیکھیں سینٹینس میں آپ کے چند الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، دو الفاظ مل کر بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں، اور ڈزنز آف ورڈز وہ بھی مل کر ایک سینٹینس بناتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 20 الفاظ ہوں تو وہ بھی ایک سینٹینس ہوگا، اور دو الفاظ ہوں تو وہ بھی ایک سینٹینس ہوگا۔ جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں مت کھیلو، اب یہ دو الفاظ ہیں تو ایک سینٹینس ہے جس سے واضح مطلب سمجھ آ رہا ہے، ایک واضح مطلب وہ رکھتا ہے، کنوے کر رہا ہے ہمیں ایک ایکسپریشن، تو وہ آپ کا سینٹینس ہے۔ وہ ایک سے زیادہ ورڈز میں جیسے میں نے کہا کہ اس میں درجنوں الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ The more the writing is for the lower level, the more the simple and short sentences are required۔ جتنا آپ نے ایک عام آدمی کے لیے لکھنا ہے، ایک لوور لیول کی آپ نے رائٹنگ کرنی ہے، تو اس میں جتنا سمپل اور جتنا شارٹ آپ کا سینٹینس ہوگا اتنا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بٹ دا ہائر لیول رائٹنگ دا لینتھ آف ورڈ انکریزز۔ ہاں، آپ نے اپنے ہائر آفیسرس کے لیے لکھنا ہے یا ایسے آدمی کے لیے لکھنا ہے جو پڑھے لکھے ہیں، جو ایک ایسی کلاس ہے جو پہلے سے وہ پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ایجوکیشنل ایکسپرٹس ہیں، تو ان کے لیے کچھ لکھنا ہے تو پھر آپ لانگ سینٹینسز استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے عام آدمی کے لیے لکھنا ہے تو پھر شارٹ سینٹینسز میں آپ اپنی بات کریں۔ Moreover, one thing should always be in mind that there is no standard limit of words for any sentence۔ کسی سینٹینس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنے ایک لمٹ ہونی چاہیے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ کی بات کیا ہے، ہم کیا بات کریں، اس میں سینٹینس کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ It changes from situation to situation۔ ایک حالت ایک وقت چینج ہو سکتے ہیں نا، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ If the idea demands little information, so the sentences will be short۔ آپ کا آئیڈیا کیا ہے جس پہ آپ بات کریں، اگر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے مختصر سینٹینسز کی تو یقیناً آپ کے سینٹینسز مختصر ہوں گے، اور اگر آئیڈیا آپ کا اس طرح سے ہے جو کمپلیکس ہے،
جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس میں زیادہ سینٹینس ہوں، لانگ سینٹینسز ہوں تو وہ لانگ ہی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ 2 سینٹینسز کو ملا کے ایک سینٹینس بنا سکتے ہیں، یا سینٹینس میں جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، چھوٹا کر سکتے ہیں سینٹینس کو، ایک لانگ فریز سے آپ بچ سکتے ہیں، کلازز سے آپ بچ سکتے ہیں، تو پھر اس سے بچنا چاہیے۔ آپ اپنے مین آئیڈیا کو فرسٹ پہ لکھیں اور پھر آپ اس کی انفارمیشن پٹ کریں، تو اس میں آسانی سے اس کی لینتھ میں آپ کمی یا اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، آپ کے پاس 4 ایگزامپلز ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے آئی ایم بزی ٹوڈے، the second one is I am busy today and cannot accompany you. Example third is I am busy today and cannot accompany you to Karachi. I am busy today and cannot accompany you to Karachi because of the illness of my mother. اب دیکھیں 4 یہاں پہ سینٹینس لکھے ہوئے، 4 ایگزامپلز آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہیں۔ اب ان دیکھیں، اگر پہلا سینٹینس جیسے آئی ایم بزی ٹوڈے، اب اس میں آپ کی یہ انکمپلیٹ ہے، آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے سینٹینس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں مصروف ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ بھی بات جو ہے وہ نامکمل ہے۔ تیسرے سینٹینس میں مصروف ہوں، میں آپ کے ساتھ کراچی نہیں چل سکتا، اور چوتھے سینٹینس میں وہ کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میں آپ کے ساتھ کراچی نہیں جا سکتا کیونکہ میری والدہ بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ اگر ضرورت ہے لانگ سینٹینس کی اور پھر آپ وہاں پہ شارٹ سینٹینس لکھیں گے تو پھر وہ بھی آپ بے وقوفی کر رہے ہیں۔ آپ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق سینٹینس لکھیں۔ اب یہ اگر مینشن کرنا ضروری ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، وجہ بھی بیان کرنی ہے، کہاں نہیں جا سکتا، اس کی کیوں نہیں جا سکتا، تو وہ بھی بیان کرنا ہے، تو پھر آپ بے شک لانگ سینٹینس لکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ کام شارٹ سینٹینس سے چلتا ہے تو پھر آپ شارٹ لکھیں، کہ جان بوجھ کے اس کی سینٹینس میں اضافہ کرنا یا پھر کہاں پر ضرورت ہے اور پھر آپ مختصر سینٹینس لکھ رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ However, as too lengthy sentences cannot be grasped by the ordinary audience, a reasonable length should be given to a sentence that can convey the meaning easily and clearly. کہ ایک بہت بڑا جو سینٹینس ہے جہاں پہ وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، تو اسی طرح اگر بہت شارٹ سینٹینس ہوگا تو وہ بھی یقیناً اپنی پوری بات مکمل پہنچائے گا نہیں۔ تو جب آپ چاہتے ہیں تو ایک میڈیم سینٹینس استعمال کریں، جتنی ضرورت ہے اس کی نیڈ اور اس ٹائم کے اس سچویشن کے مطابق آپ وہاں پہ لکھیں۔ یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے نا، تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ سچویشن ٹو سچویشن یہ سینٹینس کی جو لینتھ ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹائل میں نمبر 6 پہ جو چیز ہے وہ ہے نومینلائزیشن سے آپ اوائڈ کریں۔ اب نومینلائزیشن کیا ہے؟ نومینلائزیشن از اے پروسیس آف ریسٹرکچرنگ اے سینٹینس ود سم چینجز ان اٹ۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ سینٹینس کو ری اسٹرکچر کرتے ہیں، اس کے اسٹرکچر میں تبدیلی کرتے ہیں کچھ تبدیلیاں کرنے کے بعد۔ فار ایگزامپل، انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ اے سینٹینس ود اے ٹریڈیشنل سبجیکٹ، the sentence may be started with an adjective or an abstract noun in the beginning۔ جیسے ایک عام روٹین چلتی ہے، ایک ٹریڈیشنل طریقہ کیا ہے، جیسے ابھی ہم ایکٹیو وائس کی بات کر رہے تھے کہ آپ سینٹینس میں سب سے پہلے سبجیکٹ لکھتے ہیں۔ سبجیکٹ کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کا کام کرنے والا ہے، جو آپ کا فائل ہے۔ لیکن اگر آپ ایبسٹریکٹ ناؤن سے یا پھر کسی ایڈجیکٹو سے سینٹینس کا آغاز کرتے ہیں تو یہ ایک نئی چیز ہے، تو یہ نومینلائزیشن ہے۔ تو جب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بات کلیئرلی سمجھ آئے تو آپ اس نومینلائزیشن سے اوائڈ کریں۔ یہ آپ کے پاس ایگزامپل موجود ہے، عمران خان ڈیسائڈز ٹو اسٹاپ اسکلیشن ان دا ریجن، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح اگر میں اس طرح سے کہہ دوں، ایڈجیکٹو سے اس کا آغاز کر دوں، ایبسٹریکٹ ناؤن سے آغاز کر دوں، ڈیسیژن آف عمران خان آن اسٹاپنگ اسکلیشن ان دا ریجن، ایکسکلیشن ان دا ریجن۔ اب اس میں اور پہلے سینٹینس میں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وضاحت نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا ہے کہ پہلا سینٹینس جو ہے وہ قدرے آسان ہے دوسرے کی نسبت، ٹھیک ہے۔ تو پھر یقیناً آپ پہلے سینٹینس کو فوکس کریں گے۔ امریکہ از بزی ان پیس ٹاکس ود دا طالبان ان افغانستان، کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں جو طالبان موجود ہیں ان کے ساتھ امن کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیس ٹاکس بٹوین امریکہ اینڈ طالبان۔ اب دونوں میں فرق ہے، ایک ایڈجیکٹو یا ایبسٹریکٹ ناؤن سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور دوسرا جو سمپل پیٹرن ہے، جو ٹریڈیشنل ہم پیٹرن جس کو یوز کرتے ہیں، جو اسٹرکچر استعمال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لکھا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب اگر ہے تو وہ کوئی لکھا، نہیں تو ورب لکھ دیا اور پھر آبجیکٹ لکھ دیا، تو وہ آسان ہے، پڑھنے کے لیے بھی آسان ہے، آپ کے ساتھ آپ کے لیے لکھنے کے لیے بھی آسان ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اس طرح کی نارملائزیشن سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے۔
The first example portrays the traditional SVO structure of the sentence. جیسے میں نے عمران خان کے ذکر کیا تھا تو عمران خان اس میں ایز اے سبجیکٹ کام کر رہا ہے، ڈیسائڈ جو ہے وہ ورب کے طور پہ کام کر رہا ہے، اینڈ دا ریسٹ آف دا سینٹینس از جو آپ کا آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ایگزامپل 3 میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، ورڈ جو ہے وہ پوزیشن ایز اے ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے، از جو ہے وہ ایک ہیلپنگ ورب کے طور پہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کچھ اور پریپوزیشنل فریزز ہیں جو کمپلیٹ کرتے ہیں سینٹینس کو، لیکن اگر پیج ایگزامپل 2 اور 4 کو دیکھا ہے ہم نے تو وہاں پہ اس کا اسٹرکچر مختلف تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایبسٹریکٹ ناؤن جیسے ڈیسیژن اس سے آغاز ہوا، دوسرے پہ اگر ہم چلے جائیں تو ایڈجیکٹو فریز آپ کے پاس موجود تھی، پیس ٹاک، ٹھیک ہے۔ تو ان کو آپ نے نومینلائز کیا گیا، یہ وہ تبدیلی ہے جو ہم نے کی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں نومینلائزیشن۔ تو کیا کرتے ہیں اس طرح کے سینٹینسز کریٹس ایمبیگوٹی and the reader face difficulty in understanding the intended message of the writer کہ رائٹر کیا میسج کنوے کرنا چاہتا ہے، جو انٹینشن اس کی ہے، جو انٹینڈڈ میسج وہ دینا چاہ رہا ہے، تو اس سے اس کو ڈلیور کرنے میں یقیناً پریشانی ہوگی، ایمبیگوٹی آئے گی، مسائل آئیں گے، ٹینشن آئے گی، تو بہتر ہے سو دا ایکسپرٹ رائٹر کیا کرتے ہیں ایڈوائز اوائڈنگ نومینلائزیشن فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلیئرٹی آف دا میسج۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ بیٹر انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں اپنے سینٹینسز میں تو وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نومینلائزیشن سے اوائڈ کریں، کہ جو سمپل جتنا آپ رکھ سکتے ہیں سینٹینس کو اگر اس طرح رکھیں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہترین ہوگی۔ ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ ایک منٹ، اوکے، ہم نے اس نومینلائزیشن کی بات کی، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ آپ اوائڈ کریں ورڈینس، چاپی سینٹینسز، ناؤن کلسٹرز اینڈ ریڈنڈنٹ فریزز۔ اب یہ کیا ہیں؟ افیکٹو کمیونیکیشن نیڈس کنسائز کلیئر اینڈ کمپلیٹ سینٹینسز۔ ایک اچھی کمیونیکیشن جو پاورفل کمیونیکیشن ہے، تو ابھی تک ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ وہ یہ ضرورت اس کی ہے کہ آپ کا میسج مختصر ہو، کلیئر ہو، اور آپ کا جو سینٹینس ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو۔ In this respect, wordiness is disliked in a message which bring inconvenience on the part of the writer. So wordiness کو discourage کیا جاتا ہے، ڈس لائک کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ رائٹر کے لیے اور ریڈر کے لیے مشکلات لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ irrelevant انفارمیشن، ورڈینس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ہر مطلب کہ الفاظ کا بہت زیادہ استعمال، مین کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا، مشکل الفاظ لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے مراد ہے ورڈینس، مشکل الفاظ کا استعمال کرنا، زیادہ سے زیادہ ورڈز کو استعمال کرنا۔
جیسے ایک سینٹینس میں جتنے ورڈز اگر نیسیسری ہیں تو آپ اس کی بجائے زیادہ ورڈز کو استعمال کر دیتے ہیں. سو ورڈینس مین یوزنگ مور ورڈز دین نیسیسری ود ان اے سینٹینس. جیسے آپ کبھی شارٹ کو وہ کسی ایک سینٹینس جو وہ بہت شارٹ ہے لیکن آپ اس کو جان بوجھ کے لانگ کر دیتے ہیں, ویگ ورڈز اس میں شامل کر دیتے ہیں, یا کبھی آپ اس طرح کے ورڈز وہاں پہ ڈال دیتے ہیں جو میننگ کو صحیح طرح سے کنوے نہیں کر رہے ہوتے, تو اس کو آپ کہتے ہیں ورڈینس. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سینٹینسز سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے جب بھی آپ رائٹنگ کر رہے ہوں. اس میں آپ کمپلیکس سینٹینس بھی اسی میں آ جاتے ہیں, جیسے ایک سینٹینس جو بہت زیادہ مشکل ہے, یا اوور یوزنگ آف کمپلیکس ورڈز, یہ بھی ورڈینس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ورڈینس سے ہم اوائڈ کرنا چاہیے. ہم ایکٹیو وائس فارم میں لکھیں, ناؤن آپ آسان سے ناؤن استعمال کریں, ویگ ناؤنز استعمال نہ کریں, لانگ فریزز کو استعمال نہ کریں. تو یہ ساری چیز اس سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ آپ کی ورڈینس ہے. نیکسٹ جو چیز ہے وہ آپ کی ہے چوپی سینٹینسز. The second important thing to avoid by technical writer, for a technical writer, to use choppy sentence in the writing. Choppy sentences are uneven sentences which are consisted of various clauses but lack syntactic uniformity. Choppy sentences ایسے سینٹینس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جس میں بہت زیادہ شارٹ سینٹینسز آ جاتی ہیں, جیسے ایک ہی رو میں بہت زیادہ شارٹ سینٹینسز کو لے کے آ جانا, تو اس کو آپ کہتے ہیں چوپی سینٹینس. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ بات کر رہے ہیں کسی لڑکی کے بارے میں بات کریں, دا گرل ٹیکس اے واک, شی لسنس ٹو میوزک. اب بار بار اسی کا ذکر کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں بات کر رہے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ آپ چھوٹے سینٹینسز کو ملا کر ایک سینٹینس بنا سکتے ہیں کنجنکشنز کا استعمال کر کے, جیسے when, while, before, after, although, since, and, اور یہ سارے آپ کے کنجنکشنز ہیں, تو ان کو استعمال کر کے آپ دو سینٹینسز کو ملا سکتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بار بار ایک ہی بات کرنا, جیسے میں نے دو سینٹینس یہاں پہ بولے ہیں, دا گرل ٹیکس اے واک, کہ لڑکی جو ہے وہ واک کرتی ہے, شی لسن ٹو میوزک, وہ میوزک سنتی ہے. اب یہ دو سینٹینسز ہیں. اس طرح سے اگر میں بڑھاتے چلا جاؤں, شی رنز, وہ دوڑتی ہے. ٹھیک ہے, شی ڈرنکس واٹر, وہ پانی پیتی ہے. اب بار بار ایک ہی بات مطلب میں کی جا رہا ہوں, ایک چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بنایا جا رہا ہوں. تو اگر میں چاہوں تو ان سینٹینسز کو مطلب کنجنکشنز کا استعمال کر کے جو جوڑ سکتا ہوں, آسان سینٹینس بنا سکتا ہوں. دا گرلز ٹیک اے واک اینڈ لسن ٹو میوزک. اب یہ دیکھیں دو سینٹینسز سے تو ان کو ملا دیا. تو اس طرح کے سینٹینسز کو آپ کیا کہتے ہیں, چوپی سینٹینسز. یہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی اس سے. ٹھیک ہے, ہمیں سینٹینس کے اندر جو فلو ہے وہ نہیں ملتا, ایک ردم جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. ردم, جیسے ٹیکسٹ کے اندر ایک ردم ہوتا ہے کہ ہر سینٹینس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, تو یہ ہمیں ردم نہیں ملتا, پڑھنے والے کو مزہ نہیں آتا. تو ان کو آپ کہتے ہیں چوپی سینٹینسز. تو جب ہم رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ٹیکنیکل رائٹنگ میں خاص طور پہ کہ سینٹینسز کو ملا کے لکھیں. ایک سے زیادہ سینٹینس یہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر وہ مل سکتے ہیں, اگر وہ بات آپ آسان زبان میں کر سکتے ہیں اور ایک ہی سینٹینس میں کر سکتے ہیں, تو پھر اس طرح سے آپ بات کریں. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ وہ یہ چوپی سینٹینس کے بعد وہ پیرالیلزم کی بات کرتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا ہے پیرالیلزم, کہ جب ہم دو یا ایک سے زیادہ آئیڈیاز کو ملا دیتے ہیں اور وہ ایک ہی آئیڈیا بن جاتا ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں پیرالیلزم. کہ ہم پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ پیرالیلزم ضرور اختیار کریں. ٹھیک ہے, تو چوپی سینٹینس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ پیرالیلزم کو اختیار کریں. In the same way, it is always advised to avoid noun cluster which create ambiguity and make the expressions vague and dull. تو ناؤن کلسٹر کے استعمال سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. ناؤن کلسٹرز اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے ایک کلسٹر ہے, تو گروپ آف پیپل یا ایسی چیزیں جو مل کر استعمال ہوتی ہیں, تو ان کو آپ کلسٹرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ناؤن کلسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ایڈجیکٹو کے طور پہ کہیں پہ استعمال ہو رہے ہیں, یا کہیں پہ وہ ایڈورب کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے.
جو آپ کا ایڈورب وہاں پہ جڑ سکتا ہے، جو اصل ایڈورب ہے اس کو آپ وہاں پہ لگائیں، ارد گرد کی باتیں آپ نہ کریں۔ کلسٹر یہی ہوتا ہے نا کہ جب ایک دو دو آپ الفاظ ملا لیتے ہیں اور نیا لفظ بنا لیتے ہیں، یا خاص طور پہ کسی خاص گروپ کے لیے یا کسی خاص کمیونٹی کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کلسٹرز۔ تو اس میں کمپاؤنڈ ناؤنز آ جاتے ہیں آپ کے، یا ناؤن جہاں پہ ایز اے ایڈجیکٹو کام کر رہے ہوتے ہیں، یا پوزیسو ناؤن کے طور پہ، پوزیسو پروناؤن کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ناؤن کلسٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم رائٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں عام سادہ لینگویج استعمال کرنی چاہیے۔ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ ریڈنڈنٹ فریز سے بھی اوائڈ کریں۔ ریڈنڈنٹ فریز اس طرح کے فریز ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کا میننگ سیم ہو سکتا ہے، تو ان سیم میننگ والی ورڈ سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے فکرے کے اندر لکھا 12 midnight، 12 midnight، اب ساتھ میں آپ رات کے 12 بجے کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں مڈ نائٹ کا لفظ بھی آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اب مڈ نائٹ سے مراد ہی رات کے 12 بجے ہی ہوتے ہیں، وہی آدھی رات کا وقت ہے، تو یا آپ 12 لکھیں یا پھر مڈ نائٹ لکھیں، یہ آپ کا ریڈنڈنٹ فریز ہے کہ جس میں ایک ہی طرح کی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سو ریڈنڈنسی مین کیا ہوتا ہے؟ the same data has been repeated twice۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ورڈز مختلف استعمال کریں لیکن اسی ڈیٹا کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں ریڈنڈنٹ فریز۔ تو جب ہم سینٹینسز لکھ رہے ہیں تو یہ اس کے سٹائل میں آ جاتا ہے کہ آپ ریڈنڈنٹ فریزز سے اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، چوپی سینٹینسز آپ ہرگز نہ لکھیں۔ اسی طرح جیسے ورڈینس کی ہم نے بات کی، ورڈینس سے آپ اوائڈ کریں، ناؤن کلسٹر سے آپ اوائڈ کریں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں کیوں ان سے بچنا چاہیے؟ وجہ صرف یہ ہے تاکہ آپ کے جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو آپ کی رائٹنگ ہے، اس کے اندر کلیئرٹی آئے، پڑھنے والے کو آسانی سے وہ سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، سو نیکسٹ ہمارا 8 پوائنٹ ہے اوائڈ سیکسسٹ لینگویج۔ سیکسسٹ لینگویج از اے لینگویج دیٹ unnecessarily identifies gender۔ ایک ایسی لینگویج کا استعمال کرنا، ایک ایسے ورڈز کا استعمال کرنا جو غیر ضروری طور پر کسی خاص جینڈر کی طرف اشارہ کرے، جیسے اس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ میل کی بات کی جا رہی ہے یا فیمیل کی بات کی جا رہی ہے، تو کبھی کبھار ہم جان بوجھ کے اس طرح کے سینٹینسز یوز کر دیتے ہیں، یہ ایسے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کس کمیونٹی کی بات کی جا رہی ہے، مطلب میل کی بات کی جا رہی ہے یا فیمیل کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ مختلف ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ A pronoun that denotes single sex when the information being conveyed pertains equally to either or both sexes۔ اب کچھ پروناؤن ایسے ہوتے ہیں جیسے جو both sexes کی بات کر سکتے ہیں، اس میں میل بھی آ جاتے ہیں، فیمیل بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ صرف دے لکھ دیتے ہیں، دے سے مراد ہے وہ ہم پلورل کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب زیادہ بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کریں تو ہم دے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اس کی جگہ پہ آپ ہی یا شی لگائیں گے تو اب یقیناً سیکسسٹ لینگویج ہوگی، پتہ چل رہا ہوگا کہ کس جینڈر کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اوائڈ اگر ہم کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ایک سینٹینس لکھا ہوا ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو ہز نوٹ بک ود ہم ان کلاس۔ اب جب یہ سینٹینس میں نے لکھا تو اس کے اندر ہز آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، تو اونلی اپروپریٹس ایٹ این آل میل اسکول۔ اب یہ سینٹینس جب آپ کسی ریسرچ میں لکھ رہے ہیں، کسی ڈاکومنٹ کے اندر لکھ رہے ہیں، تو یقیناً پھر کیا ہوگا کہ یہ ڈاکومنٹ صرف میل سکول کے اندر کام کر سکتا ہے، وہاں پہ اس کو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود اس میں یہ سامنے لے آئے ہیں کہ اس میں صرف میل کی بات کی جا رہی ہے کہ ایوری اسٹوڈنٹ شوڈ ہیو ہز نوٹ بک ود ہم ان کلاس۔ تو ہز اور ہم ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ یہاں پہ میل کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، a job title that links the job to single sex when either sex can perform the job۔ اب اسی طرح کہیں کہیں پہ ہم کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جو صرف ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف میل حضرات اس میں استعمال کام کر رہے ہیں، جیسے فائر مین، میل مین، پولیس مین۔ تو اب ایسے تو اب ایسے الفاظ سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے نا جو جو صرف کسی خاص سیکس کی بات کریں
یا ہمیں یہ واضح ہو رہا ہو کہ صرف خاص جو سیکس کے لوگ ہیں، میل ہے یا فیمیل ہے، صرف وہ کام کر سکتے ہیں، تو ایسے الفاظ سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح a single sex pronoun is conjunction with a neutral job title so that the implication is that the job belongs to a single sex. جیسے آپ نے بات کرتے ہیں the nurse awake her patient at 5 a.m. اب یہاں پہ نرس کی بات کی جا رہی ہے ہر پیشنٹ، سو ظاہر ہو رہا ہے کہ نرس جو ہے وہ ایک فیمیل ہے، اور جس پیشنٹ کو وہ اب یہاں پہ ہر جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا پیشنٹ مطلب نرس جو ہے وہ فیمیل ہے۔ سو ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسے جاب کی طرف اشارہ کرنا، ایسے ورڈز استعمال کرنا جس سے سیکسسٹ لینگویج واضح ہو، اسے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح any other use of language that unnecessary and arbitrarily makes gender distinctions، جیسے early man used a system of gestures to communicate، کہ آج سے پہلے وقت کے جو آدمی تھے وہ کچھ اشاروں کے ذریعے گفتگو کرتے تھے۔ اب یہ سارے جو سینٹینس آپ نے پڑھے، یہ 4 سینٹینسز، جیسے پہلا سینٹینس آپ نے پڑھا every student should have his notebook with him in the class۔ اب یہ بات یا فائر مین، میل مین، پولیس مین کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یا the nurse awake her patient at 5 a.m، یا early man used a system of gestures to communicate۔ اب ان سارے سینٹینسز میں آپ کو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بات کرنے والا کون ہے، کیا وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے۔ تو جب بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کو آپ کہتے ہیں سیکسسٹ لینگویج، کہ جس سے میل یا فیمیل کا واضح ہوتا ہے، تو اس سے آپ اوائڈ کریں، ایک ایسی لینگویج استعمال کریں، ایک ایسے ورڈ استعمال کریں جو عام انسان کے لیے بولے جا رہے ہیں، جس سے پتہ نہ چلے کہ یہ میل کمیونٹی کی بات کی جا رہی ہے یا فیمیل کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو یہاں پہ مثالیں موجود ہیں، یہ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی۔ جیسے آپ اگر سینٹینس لکھ رہے ہیں ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو ہز نوٹ بک ود ہم ان کلاس، تو اس کو استعمال کرنے کے بجائے اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے کہ آل اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو نوٹ بکس ود دیم ان کلاس۔ اب دیکھیں اوپر والے سینٹینس میں اور اس سینٹینس میں فرق ہے۔ اوپر والے سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہاں پہ بوائز ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے سینٹینس میں یہ بالکل واضح نہیں ہو رہا، وہ فیمیل بھی ہو سکتی ہیں، میل بھی ہو سکتے ہیں۔ آل اسٹوڈنٹ مسٹ ہیو نوٹ بکس ود دیم ان کلاس۔ یہ میں اصل میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ چوائس آپ کے پاس ہے کہ ایسے ورڈز استعمال کریں جو نیوٹرل ہوں، جس سے جنڈر نیوٹرل پروناؤن جو ہوں، جیسے دیم میں نے استعمال کیا، تو جس سے واضح نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ ہینڈ ان ہز ہوم ورک آن تھرسڈے، تو اس کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں ایچ اسٹوڈنٹ مسٹ ہینڈ ان دا اسائنڈ ہوم ورک آن تھرسڈے۔ تھوڑا بہت الفاظ کا رد و بدل ہے، تبدیلی ہے الفاظ کی، تو پتہ چل گیا کہ کیا ہے یہاں پہ میل یا فیمیل کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ اسی طرح a truck driver should plan his route carefully، اب جب his آ جائے گا تو یقیناً ہمیں واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور ہو وہ ایک میل ہے، لیکن اگر اس کی جگہ ہم اس طرح استعمال کریں گے ٹرک ڈرائیور should plan the travel route carefully، ٹھیک ہے، اب his route and the travel route، تو اس سے کیا واضح ہوا، ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پہ جو ڈرائیور ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ سو جب ٹیکنیکل ایک اچھا ٹیکنیکل رائٹر جو ہے وہ سیکسسٹ لینگویج سے اوائڈ کرتا ہے کہ جس سے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ میل کی بات کی جا رہی ہے، فیمیل کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے جب آپ کوئی ایسا پروناؤن جنڈر نیوٹرل جنڈر پروناؤن آپ نہیں استعمال کر سکتے، تو پھر آپ دونوں کا ذکر کریں۔ جیسے یہاں پہ یہ سینٹینس آپ کے پاس شو ہو رہا ہے a student should meet with his advisor، کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپنے جو مشیر ہے، جو ایڈوائزر ہے، اسے ملنا چاہیے، تو اب یہاں پہ نہیں واضح ہو رہا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ ایک ہے، تو اب ہز یا ہر لگنا ہے، لیکن اگر آپ دونوں لگا دیں تو پھر یہ بہتر ہے کہ اسٹوڈنٹ شوڈ میٹ ود ہز اور ہر ایڈوائزر، دونوں کا ذکر کر دیں نا، ہز کا بھی ذکر کیا ساتھ میں ہر کا بھی ذکر کیا، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس سے نہیں پتہ چل سکتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، دونوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ میل بھی موجود ہے، فیمیل بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر مشکل ہو، جنڈر نیوٹرل لینگویج نہ آ رہی ہو، تو پھر بے شک دونوں کا استعمال کریں، ہز بھی استعمال کریں اور ہر بھی استعمال کریں۔ پوائنٹ کلیئر؟
اوکے، تھینک یو مسٹر عثمان. اچھا، اس کے بعد ٹائٹلز کی بات کی جا رہی ہے. جیسے کچھ ٹائٹلز ہوتے ہیں جو جیسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سیکس لنکڈ ٹائٹلز ہیں، کہ یہ جیسے میل ہیں یا فیمیل ہیں. جیسے فائر مین، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جو آدمی ہے وہ میل کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی بجائے آپ فائر پرسن یا فائر فائٹر کا لفظ استعمال کریں. اگر فائر پرسن آپ کو آکورڈ لگ رہا ہے تو فائر فائٹر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح پولیس مین کی بجائے پولیس پرسن ساؤنڈ سلی بٹ پولیس آفیسر ساؤنڈ نیچرل، کہ پولیس آفیسر کا ذکر کر لیں. ٹھیک ہے، پولیس پرسن کی بجائے اگر وہ آپ کو صحیح نہیں لگتا تو پولیس مین نہ لکھیں. کم از کم میل مین کی بجائے اگر آپ پوسٹل ورکر لکھ دیں تو وہ زیادہ خوبصورت لفظ ہوگا. اسی طرح کلیننگ وومین کی بجائے ہاؤس کلینر یا آفس کلینر، کسٹوڈین، یہ سارے جو ہیں وہ پریفر کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلیننگ وومن کی بجائے آپ ہاؤس کلینر کا لفظ استعمال کریں، آفس کلینر کا لفظ استعمال کریں، یا صرف کلینر کا لفظ استعمال کریں. تو ہم نے اب یہ پڑھا کہ ہمیں سیکسسٹ لینگویج سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے جب بھی ہم لکھ رہے ہوں. چونکہ ہم یہ اسٹائل کی بات کر رہے ہیں تو ہم مختلف چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں کہ جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ہم نے ایسی پڑھی ہیں کہ جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے گارڈن پاتھ سینٹینسز سے. In psycholinguistic, garden path sentence is a sentence that is temporarily ambiguous or confusing because it contains a word group that appears to be compatible with more than one structural analysis. گارڈن پاس سینٹینسز ایسے سینٹینس ہوتے ہیں جو ایمبیگوس ہوں، جن کے اندر ہمیں کنفیوژن ہو، واضح نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ آگے ہوں جو ایک سے زیادہ گروپس کے لیے ظاہر ہو رہی ہوں، جو ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں، ایک سے زیادہ میننگ اس کے بن سکتی ہوں. تو اس کو آپ کہتے ہیں گارڈن پاس سینٹینسز. ٹھیک ہے، اس میں اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایمبیگوس ہوتا ہے، کنفیوزنگ ہوتا ہے، جو رائٹر کو سوری جو ریڈر کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ بات سمجھ نہیں وہ پاتا. کہ ایک ایسا جملے کا حصہ جس کی انٹرپریٹیشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ایک سے زیادہ اس کے مطلب نکالے جا سکتے ہیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں گارڈن پاس سینٹینسز. تو ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے کہ جس کے ایک سے زیادہ میننگ ہو. گارڈن پاس سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، میں ایک منٹ مجھے لکھنے دیں. اب یہ دیکھیں میں نے ایک سینٹینس یہاں پہ لکھا ہے، آ رہا ہوگا: the businessman sold the oil tankers for a lot of money, wanted to kill Mr. A. اب دیکھیں اس کی جو ایک پاسبل انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے، اس میں اگر ہمیں جو سمجھ اس سینٹینس سے آ رہی ہے کہ جو وہ جو بزنس مین ہے اس نے وہ آئل ٹینکر سیل کیے ہیں فار اے لاٹ آف منی. ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ میں خود نہیں بول رہا تھا، یہاں پہ ایک سینٹینس لکھ رہا تھا، آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ سینٹینس لکھتا ہوں. ابھی آواز آ رہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، آ رہی ہے. اوکے اوکے اوکے.
तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा, अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? द बिजनेसमैन सोल्ड द ऑयल टैंकर्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी, वांटेड टू किल मिस्टर ए। अब काइंडली आप इसमें पार्टिसिपेट करें कमेंट बॉक्स में। अब इसकी एक इंटरप्रिटेशन एक ये हो सकती है कि जो बिजनेस टाइकून है, जो बिजनेस मैन है, उसने ऑयल टैंकर सेल किए हैं ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए, ताकि वो मिस्टर ए को मार सके। ये इसका तर्जमा किया जा सकता है। ठीक है? कि उसने ऑयल टैंकर बेचे हैं ताकि ज़्यादा रकम हासिल हो, और फिर वो मिस्टर ए को उस रकम से ज़्यादा रकम मिलने के बाद आसानी से उसको मार सके। इसका ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है। लेकिन अगर इसके एक्चुअल मीनिंग की अगर हम बात करें, अगर मैं इसके अंदर सही जगह पे कॉमास का इस्तेमाल कर दूँ, जैसे द बिज़नेसमैन के बाद मैं अगर कॉमा लगाता हूँ, द बिज़नेसमैन, ठीक है? फिर मैं अगर लिखता हूँ हू वाज़ सोल्ड द ऑयल टैंकर, जिसने वो ऑयल टैंकर को सेल किया फॉर अ लॉट ऑफ मनी, एक रकम हासिल करने के लिए, वांटेड टू किल मिस्टर ए, वो मिस्टर किल को मारना चाहता था। अब यहाँ पे जब मैं कॉमास लगा दूँगा तो मेरा सारा जो ज़ोर होगा वो उस बिज़नेसमैन की तरफ चला जाएगा, कि बिज़नेसमैन जिसने रकम ज़्यादा हासिल करने के अपने ऑयल बेचा, वो मिस्टर ए को मारना चाहता था। ठीक है? अब यहाँ पे और तर्जमा हो रहा है, लेकिन पहले जो मैंने तर्जमा किया कि उसने ऑयल टैंकर बेचे ताकि ज़्यादा रकम हासिल हो और वो मिस्टर ए को मार सके। अब इसमें दोनों में फ़र्क है। तो ये इसकी पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है जिससे मैं बच सकता हूँ। ठीक है? ये इसको आप कह सकते हैं गार्डन पास्ट सेंटेंसेस के, ऐसे सेंटेंस जो एक से ज़्यादा मीनिंग दे रहे हों। तो अगर हम उसमें मुनासिब जगह पे कॉमास का इस्तेमाल करें, तो फिर हमें वाज़ेह हो सकता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और किसकी बात हो रही है। सिर्फ़ कॉमास लगा के, सेंटेंस के मुख्तलिफ हिस्से बनाकर अगर फिर मैं बात करूँ तो मेरा मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सकता है। तो इसको आप क्या कहते हैं? गार्डन पास्ट सेंटेंसेस। जी, मिस ज़ुनैरा, उनको आप होमोनिम कहते हैं। होमोनिम ऐसे अल्फ़ाज़ को आप कह सकते हैं कि जिसके अंदर उसके ज़्यादा मीनिंग हो, एक से ज़्यादा मीनिंग अख़ज़ कर रहे हों हम। ठीक है? जिसकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट सेम होती है और लेकिन हम उसकी साउंड जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी सेम होती है, लेकिन उसका मीनिंग मुख्तलिफ होता है, तो उसको हम होमोनिम कहते हैं, HOMONYMS, या उसको मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। ठीक है? जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, लेकिन वो अलग चीज़ है, उससे भी अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं गार्डन पास्ट सेंटेंसेस की, कि सेंटेंसेस के अंदर अगर हम मुनासिब जगह पे कॉमास का इस्तेमाल ना करें और सब्जेक्ट को, वर्ब को अलग-अलग ना करें, तो फिर हमें उसका मतलब नहीं समझ आता। ये जो आपने सवाल किए ना, उसको होमोनिम कहते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सेंटेंस में बोलता हूँ, आई लेफ्ट माय मोबाइल फ़ोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। ठीक है? आई लेफ्ट माय मोबाइल फ़ोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। अब यहाँ पे लेफ्ट इस्तेमाल हुआ है फ़िक्रे के शुरू में भी और फ़िक्रे के दरमियान में भी, लेकिन दोनों लेफ्ट का मतलब जो है वो मुख्तलिफ है। एक लेफ्ट का मतलब है मैंने छोड़ दिया, रख दिया, और दूसरे लेफ्ट का मतलब है बाईं साइड, बायाँ हाथ। ठीक है? तो इसको आप होमोनिम कहते हैं कि जिसके मीनिंग डबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गार्डन पास्ट सेंटेंसेस की, कि अगर हम उसके अंदर मुनासिब जगह पे कॉमास का इस्तेमाल ना करें, तो फिर हमें ये समझने में मुश्किलात होती है कि यहाँ पे बात क्या की जा रही है, कौन इसमें सब्जेक्ट है या किसकी बात की जा रही है।
ओके मिस जुनैर, राइट। मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ ये गार्डन पास सेंटेंसेस की। मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट को अभी समझ नहीं आया। मैं एक आसान अल्फाज में एक मिसाल यहाँ पे लिखता हूँ, आप कमेंट बॉक्स को चेक करें। जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको नजर आ रहा है सर? मुझे बताएं काइंडली। द आथर रोड द नॉवल वाज लाइकली टू बी बेस्ट सेलर। जी, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? जो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, अब यकीनन हर बंदा इसको मुख्तलिफ समझेगा। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है मिस्टर शुजात? जी, मैंने एक कमेंट लिखा है, आप इसको पढ़ें ज़रा। द ऑथर रोट द नॉवल वाज लाइकली टू बी अ बेस्ट सेलर। जी, मिस्टर उस्मान, मिस्टर अली। ओके। अब जब हम इसकी बात करते हैं द ऑथर रोट द नॉवल, कि ऑथर ने नॉवल लिखा, वाज लाइकली टू बी बेस्ट सेलर, कि वो जो नॉवल उसने लिखा वो ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो जाए। कि उसने एक ऐसा नावल लिखा कि जो लग रहा था कि मार्केट में उसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब हो सकता है, यही मतलब निकलता है। द ऑथर रोट द नॉवल वाज लाइकली टू बी अ बेस्ट सेलर, कि ऑथर ने एक नावल लिखा जो लग रहा था कि जो ज़्यादा सेल जिसकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसमें तब्दीली कर दूँ थोड़ी-सी, अगर मैं द ऑथर के बाद कॉमा लगा दूँ, सॉरी, मैं अगर रोट के बाद कॉमा लगा लूँ, द ऑथर रोट, ठीक है? द ऑथर रोट, इसके बाद अगर मैं कॉमा लगाता हूँ, तो फिर क्या बन जाएगा? द ऑथर रोट, के मुसन्निफ़ ने लिखा, क्या लिखा? द नॉवल वाज़ लाइकली टू बी बेस्ट सेलर, कि ये जो नावल है, ये लग रहा है कि ज़्यादा सेल इसकी होगी, बेस्ट सेलर अवार्ड जीतेगा। अब दोनों अल्फ़ाज़ में, दोनों सेंटेंसेस में फ़र्क है। एक में ये लग रहा है कि उसने नावल ही इस वज़ह से लिखा कि वो ज़्यादा सेल हो सके। एक का ये मतलब निकल रहा है, और दूसरे में मतलब ये निकल रहा है कि ऑथर ने ये लिखा, एक पेज पे उसने लिखा कि ये जो नावल है, ये ज़्यादा सेल होगा। फ़र्क हो गया मतलब का? तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप क्या कहते हैं? गार्डन पास सेंटेंसेस। कि जब हम उसमें कॉमा सही जगह पे नहीं लगाते, फुल स्टॉप हम नहीं लगाते, अलग-अलग नहीं करते फ़िक्रों को उसके अंदर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अरबी पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हरूफ मुक़त्तआत लिखे होते हैं, कहीं पे काफ़ लिखा हुआ है, कहीं पे वक़्फ़ लिखा हुआ है, वक़्फ़ लाज़िम लिखा हुआ है, ठीक है? स्वाद लिखा हुआ है, तोय लिखा हुआ है, तो वो हम क्यों उसके अंदर लिखते हैं? वो हरूफ मुक़त्तआत उनको आप कहते हैं। क्यों आप लिखते हैं? ताकि कहीं पे हमें ये लिखा होता है कि यहाँ पे आपने नहीं रुकना। क्यों? कहीं पे लिखा होता है यहाँ पे आपने हर सूरत रुकना है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम रुकें या ना रुकें, और या कहीं पे ऐसा होता है कि अगर रुक जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना रुकें तो कोई बात नहीं। वजह क्या है? क्योंकि हम अरबी नहीं जानते, हम उसका मीनिंग हमें नहीं पता। तो वो लिखा हुआ इसलिए होता है ताकि जब हम कहते हैं कि ना रुकें, तो मतलब ये है कि अभी बात पूरी नहीं हुई, ना रुकें आप, बिल्कुल नहीं रुकना यहाँ पे। अगर रुक भी गए हैं तो फिर दोबारा आपको पीछे से वो आयत मुबारक शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपकी बात जो है, आपका मीनिंग जो है वो वाज़ेह हो जाए। बात अगर मुकम्मल होगी फिर आप रुक सकते हैं, फिर आप दूसरी बात कर सकते हैं। कहीं-कहीं ऐसी जगह पे आ जाती है कि आपने हर वक़्त वहाँ पे हर सूरत आपने रुकना है। ठीक है? तो अब इसकी गार्डन पाथ की यकीनन समझ आ गई होगी। हम आगे चलते हैं।
جب بھی آپ رائٹنگ کر رہے ہو ٹیکنیکل رائٹنگ، تو آپ گارڈن پاس سینٹینسز سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں، تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ آپ آگے دیکھیں تو کچھ ایگزامپلز موجود ہیں، یہ مجھے یاد نہیں رہا اس کو آگے چلانا، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو مزید یہ کلیئر ہو آ جائے گا۔ اوکے، نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں، ابھی تک ہم کلیئرٹی آف سینٹینسز کی بات کر رہے تھے، یہ جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں کہ کس چیز سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کس چیز سے فالو اپ کرنا چاہیے تاکہ ہماری سینٹینسز کے اندر کلیئرٹی آئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ادھر 4 سے 5 سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں، 15 سے 20 سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹا پیراگراف بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لینتھ جو ہے جو ایک ریزنیبل لینتھ ہے ایک پیراگراف کی، وہ 6 سے 9 لائنیں، سوری 6 سے 9 لائنز یا 6 سے 9 سینٹینسز اس کے اندر ہو سکتے ہیں، یہ ایک ریزنیبل لینتھ ہے۔ لیکن آپ بہت زیادہ سینٹینسز ڈالیں گے تو وہ پیراگراف بڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں کلیئرٹی پھر نہیں آتی۔ جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ اگر ڈیٹا کو صحیح طرح سے آپ نے لکھا، صحیح طرح سے آپ نے اس کو سرچ کیا اور پھر آپ نے اس کو صحیح طرح سے لکھا، ترتیب کے ساتھ لکھا، تو پھر آپ کے آئیڈیاز کے اندر اس کا مطلب ہے کلیئرٹی ہے۔ اگر آپ کے آئیڈیاز میں، آپ کی تھنکنگ میں کلیئرٹی ہے تو پھر یقیناً آپ کی رائٹنگ میں بھی کلیئرٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ سو رپورٹ کے اندر ہمیں مختلف پیراگراف لکھنے پڑتے ہیں، کچھ پیراگراف جو ہیں بہت لمبے ہیں، کچھ بہت چھوٹے ہیں، تو اگر ان کے اندر کوہیرنس نہیں ہوگا، کوہیرنس آتا ہے کہ جب آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر سارے سینٹینسز ایک جیسے لکھیں، وہی پیراگراف ہوگا نا۔ اگر آپ نے ایک معیشت کے اوپر سینٹینس لکھا، ایک آپ نے مذہب کے اوپر لکھا، ایک آپ نے گیم کے اوپر لکھا، تو وہ تو پیراگراف نہیں ہوگا۔ کوہیرنس یہ ہے کہ سارے سینٹینس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہوں، ان کے اندر ربط ہو، ایک رابطہ ہو، ایک تعلق ہو، تو اس کے ساتھ کلیئرٹی آتی ہے، اس کے ساتھ کوہیرنس آتا ہے، اس کے ساتھ ایک پیراگراف اچھا بنتا ہے۔ اگر آپ نیگلیجنس کریں گے اس معاملے میں تو آپ کا ٹائم یقیناً ضائع ہوگا، آپ کا ٹائم ضائع ہوگا تو پڑھنے والے کا ٹائم ضائع ہوگا، اور جو آپ کی محنت تھی وہ ساری رائے گاہ چلی جائے گی۔ سینٹینس پیراگراف کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو مین آئیڈیا جو ہے، مین جو ٹاپک سینٹینس ہے اس کو فرسٹ پہ لکھنا چاہیے۔ آج جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، ٹاپک سینٹینس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی پیراگراف کا پہلا سینٹینس ہے، دوسرا سینٹینس ہے، پہلے 2 3 سینٹینس ہیں، جس کے اندر اناؤنس کیا جاتا ہے کہ یہ میں جو ٹاپک لکھ رہا ہوں، یہ جو میں پیراگراف لکھ رہا ہوں، اس کا ٹاپک کریں کہ آپ جو ٹاپک سینٹینس ہے وہ ضرور لکھیں، اور اس میں یہ واضح کر دیں کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، جس سے اگلے پڑھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایک مین آئیڈیا کو آپ فرسٹ پہ لکھیں اور پھر ٹاپک سینٹینس کو آپ ضرور لکھیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہے وہ ساری اسی ٹاپک سینٹینس کے گرد گھومتی ہوں۔ ایک اچھا پیراگراف وہ ہوگا، جیسے ابھی میں نے کوہیرنس کی بات کی تھی کہ اس کے اندر 15 سینٹینس ہیں، تو وہ سارے 15 سینٹینس ایک ہی ٹاپک کے متعلق ہوں، ان کا ٹاپک مختلف نہ ہو، تو یہ اس کو آپ کہیں گے کوہیرنس، ٹھیک ہے۔ تو ان کا آپس میں بھی رابط ہے، اور اس میں بھی آپ ترتیب کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ اصل میں کوہیرنس ہے۔ کوہیرنس ود ان دا سینٹینس بھی کوہیرنس ہو، اور پھر پیراگراف کے اندر بھی کوہیرنس ہو، ایک پیراگراف لکھا اس کے بعد جو اگلا پیراگراف لکھنا ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہو، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی کہ ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ ایک مشین کے اوپر آپ لکھ رہے ہیں کہ مشین فنکشن کیسے کرتی ہے، وہ کیسے چلتی ہے، تو اگر آپ شروع میں لکھتے ہیں، جو اینڈ والی کرنے والی بات ہے اس کو آپ شروع میں لکھ دیتے ہیں، پیراگراف تو آپ نے بنا دیا، اس کے اندر کوہیرنس بھی آ گیا، ربط بھی موجود ہے، لیکن آپ نے اس پیراگراف کو اینڈ پہ ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو شروع میں لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے غلط کیا۔ ٹاپک سینٹینس کو آپ فاسٹ پہ لکھیں، اور اس کے بعد جو بھی باتیں لکھیں وہ ساری اس ٹاپک سینٹینس کے گرد گھومتی ہوں۔ پھر میں نے بات کی، ابھی اسی پہ بات کر رہا تھا کہ پیراگراف کے اندر خوبصورتی یا آپ کی رائٹنگ میں کلیئرٹی تبھی آتی ہے جب آپ کے پیراگراف کے اندر بھی کوہیرنس موجود ہو، اور ایک پیراگراف کا دوسرے پیراگراف کے ساتھ بھی ربط جو ہے وہ موجود ہو۔ اوکے، نیکسٹ آپ کا ہے کہ چوائس آف ٹون فار ریڈرز۔ دیکھیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو ٹون ہوتی ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ کی بات کس طرح اگلے تک پہنچ رہی ہے، اور وہ کس حد تک اس پہ عمل کرے گا۔ آپ کام کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹون جو ہے وہ ایک برادرانہ ہے، ایک مشفقانہ ہے، ایک اچھی ٹون ہے، تو آپ کوئی بھی کام کسی سے بھی لے سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی ٹون، آپ کا بیہیویئر تھوڑا سا تلخ ہے، آپ کے جیسچر جو ہیں وہ تلخ ہیں،
तो फिर यकीनन आपके जेस्चर्स जो अनस्पोकन वर्ड्स हैं वो नेगेटिव रिस्पॉन्स पेश करते हैं और अगला जो आपके सामने मौजूद है यकीनन उसको नेगेटिव वो उनको इनकोड करता है। तो अगर आपके जेस्चर्स ठीक हैं, आपका पॉज़िटिव रवैया है, उसके साथ बिहेवियर ठीक है, फिर आपकी टोन ठीक है, तो आप मुश्किल से मुश्किल काम भी अगले बंदे से हँस के करवा सकते हैं। जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं 1-2 सेंटेंस बोलता हूँ आप किसी को लिखते हैं कि यू आर डायरेक्टेड कि आपको हिदायत की जाती है। लेकिन इसी के साथ अगर आप ये लिखते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड आपसे दरख़्वास्त की जाती है। अब देखिए, काम तो आपने करवाना है, अगर आप डायरेक्टेड लिखेंगे, तो काम तो फिर भी शायद आप करवा लेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड आपने लिखा तो फिर भी शायद आप काम तो करवा लेंगे, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड का ज़्यादा आपके जो वर्कर्स हैं, उन पे अच्छा असर पड़ेगा। वो उसको पढ़ के आपका काम जल्दी करना चाहेंगे, उसके अंदर ये शौक पैदा होगा कि हम इसका काम करें, कि देखिए कितने प्यार से, कितने सलीके के साथ, तरीके के साथ हमसे बात कर रहा है। तो ये आपकी टोन है कि जब भी आप बात करें, तो पॉज़िटिव टोन के साथ बात करें। जिससे अगले बंदे के साथ एंगर ना हो बल्कि प्लेज़र आए, खुशी आए और वो आपकी बात को समझ भी ले और अ, उस पे अमल भी करे। कभी-कभार ऐसा होता है कि हम रिक्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते, हम सिर्फ़ ऑर्डर्स देते हैं। तो जब आप सिर्फ़ ऑर्डर्स दें तो फिर यकीनन परेशानी होगी। आप रिक्वेस्ट करना सीखें सिचुएशन को समझना सीखें, तो पॉज़िटिव टोन होगी तो उसको हर हर कोई एप्रिशिएट करेगा। आपकी बात हर कोई सुनेगा और उस पे अमल करेगा। नेक्स्ट यूनिट है वो भी एथिक्स। ओके नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथिक्स एंड स्टाइल का। हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी एथिक्स के हवाले से है कि रिसर्च में जिन एथिक्स का ख्याल रखा जाता है, जिन रूल्स का, बिहेवियर्स का। लेकिन यहाँ पे हम चूंकि स्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारी क्लास में थोड़ा सा टाइम है लेकिन हमारा टॉपिक भी थोड़ा सा रह गया तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सो एथिक्स इन एवरी फील्ड आर सीरियसली रिक्वायर्ड। देखें, एक अच्छा आपका बिहेवियर हर फील्ड में वो ज़रूरी है ताकि आप नेगेटिविटी से बच सकें। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो आप किसी बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के, सिर्फ़ आप अपने चंद मीठे अल्फाज से, मीठे बोल आप बोल कर भी वो करवा सकते हैं। यकीनन आप किसी भी ऑफ़िस में चले जाएँ और वहाँ पे एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे बिहेवियर में, अच्छे स्टाइल में वहाँ पे सीनियर ऑफ़िसर से मिलें, जो भी आपका काम है, जायज़ काम है, तो वो हो जाएगा। मेरा ये अमूमन तरीका रहा है कि मैं बजाए कि किसी को कहना बंदा खुद उस ऑफ़िस में चला जाए और खुद तरीके से, सलीके से किसी से बात करे, रिक्वेस्ट करे, तो काम हो जाता है। कुछ लोग यकीनन ऐसे करते हैं कि हमेशा वो किसी सिफ़ारिश की ताड़ में होते हैं कि हमें कहीं न कहीं से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमारा काम करवा दे या रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पोलाइट हैं, आप अपने ऑनेस्ट हैं अपने काम में और एक सलीके से, तरीके से बात करें तो वो काम आपका हो जाता है। इसी तरह जब हम राइटिंग की बात करते हैं, तो वहाँ भी आपको एथिक्स का ख़्याल रखना होता है। आपको अपनी बात में पोलाइटनेस होनी चाहिए, आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके अंदर आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। को गलत इन्फॉर्मेशन आप ना दें। इसी तरह डीलिंग जो आप कर रहे हैं, बिज़नेस में डीलिंग कर रहे हैं, तो फेयर डीलिंग करें, मुनसिफ़ाना लेन-देन करें। अपने ऑडियंस के साथ जो बात कर रहे हैं, तो एक मुनासिब अच्छी टोन में आप बात करें, ठीक है? इसी तरह जो भी जनरा हो राइटिंग का, जैसे हमने बहुत सारी वैरायटी ऑफ राइटिंग यहाँ पे टेक्निकल राइटिंग पढ़ी है कि आपके मैनुअल्स हैं, रिपोर्ट है जो कुछ भी है, तो हर तरह से आप कोशिश करें कि कुछ भी कहीं से कॉपी ना करें। अपनी खुद राइटिंग करें, थोड़ा लिखें, आसान लिखें, वो अच्छा है। लेकिन आपने कुछ कॉपी पेस्ट किया, किसी और मैगज़ीन से आपने चुराया, किसी और लेटर से आपने कोई चीज़ चुराई, तो यकीनन वो एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है? So in the same way, writing an annual report or any other report, a writer needs to put only that information which she obtained from the field instead of providing that information that goes in her favor or hiding the actual information. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब वो रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो कोई ऐसी बात सिर्फ लिखेंगे जो सिर्फ उनकी फेवर करेगी। ठीक है? मैं आपको वैसे एक मिसाल देता हूँ, जनरल मिसाल। आपको अगर कहा जाए कि इसका एक बिज़नेस आप करें या एक फैक्ट्री में आप काम करें, तो इस फैक्ट्री को इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है? तो अगर आपको टाइम के साथ मसला है, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में लिख देते हैं कि जी 3 बजे सबको छुट्टी दे देनी चाहिए। लेकिन असल में अगर 3 बजे छुट्टी करें, तो ये शायद फैक्ट्री के लिए नुकसानदेह है, लेकिन सिर्फ़ आपने अपने फ़ायदे के लिए उसमें ये चीज़ पुट कर दी। इसको आपने लिख दिया कि 3 बजे छुट्टी कर देनी चाहिए, तो ये फिर एथिक्स नहीं है। एथिक्स ये है कि ये आप अपना ख़्याल ना करें, बल्कि जो ओरिजिनल जो हालात हैं, जिस तरह से बात है, सिर्फ़ आप उसकी बात करें। सही इन्फॉर्मेशन दें। सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए कोई बात ना सोचें।
یہ آپ کا ایتھکس میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ فالو کریں امپیریٹو، تو ان میں وہی بات ہے۔ اوکے، اس کے بعد کی اگر آپ سلائڈز دیکھیں تو ان میں وہی بات ہے زیادہ تر جو پہلے ہم کر چکے ہیں، کہ آپ ایکٹیو وائس فارم میں لکھیں، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ جو ایس وی او کا اسٹرکچر ہے اس کو آپ فالو کریں۔ امپیریٹیوز کی فارم میں لکھیں یہ آپ پیچھے اگر دیکھیں نا، تو امپیریٹیو سینٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم کسی کو ہدایت کر رہے ہوتے ہیں، کسی بات سے منع کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس فارم میں بے شک لکھیں۔ جب آپ نے کوئی انسٹرکشنز دینی ہوتی ہے تو یقیناً ہمیں امپیریٹیو سینٹینسز لکھنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مینشن ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کی جو ٹون ہے وہ سچویشن پہ ویری کرتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریڈرز ہیں وہ آپ سے ہائر آفیسرز ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ریڈرز ہیں وہ آپ سے نچلے درجے کے جو ملازمین ہیں، جو نچلا طبقہ ہے، جو آپ سے کم لیول پہ جاب کر رہے ہیں، وہ آپ کے ہو سکتے ہیں، لسنر سے آپ کے آڈینس ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری جو ٹون ہوتی ہے پھر ان کے مطابق چلتی ہے۔ جہاں پہ آگے کچھ مختلف ایگزامپلز انہوں نے دیے ہیں کہ جب آپ کے آڈینس نیوٹرل ہوں گے، سچویشن نیوٹرل ہوگی، تو پھر کس طرح کے سینٹینسز آپ یوز کرنے چاہیے۔ جب آپ کی جو آڈینس ہے وہ ہائر آفیسرز ہیں تو پھر کس طرح کے سینٹینسز یوز کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے پیسے وائس کی بات کی تھی کہ جب آپ کے آڈینس ہائر ہوں تو بے شک پھر آپ پیسے وائس فارم میں لکھ لیں، لیکن جب آپ عام آدمی سے بات کریں تو پھر ہمیشہ ایکٹیو وائس میں لکھیں۔ جب آپ کے ریڈر جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، کمپنی کے اعلیٰ جو آفیسرز ہیں وہ ہیں، تو پھر آپ کس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہے تو پھر اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو یونٹ تھا، یونٹ 4 کو آج ہم نے ختم کیا ہے۔